मेरा नाम रिजवान शाहिद है। एक दफ़ा एक बादशाह किसी मुल्क के ऊपर हुकूमत करता था और वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और खुदा तरस था और अपनी राया पर बहुत ज़्यादा रहम करता था और हर वक्त अपनी राया को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी राया को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता रहता था। सारा दिन इसी काम के अंदर गुजार देता था। अब जब उसने ये देखा कि मेरे इतनी कोशिश करने के बावजूद मेरी जो अवाम है, मेरी जो राया है, उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता मेरी बातों का, तो वो बड़ा गमगीन और परेशान हो गया। तो उसने ये फैसला किया, क्यों ना ये तो सुधरेंगे नहीं, मेरी बातों का इन पे कोई असर नहीं, मेरी दिन रात की मेहनत पर इन पर कोई असर नहीं। तो उसने ये फैसला किया कि वो इस बादशाहत को छोड़ दे। एक दिन उसने दरबार के अंदर सारे वज़ारा को और सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनसे ये कहा कि मैं अब आगे मज़ीद सल्तनत पर बादशाहत नहीं करना चाहता, गोया मैं बादशाह से इस्तीफ़ा ले रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। ये बात सुनना थी कि सारे वज़ारा और जितने दरबारी थे, जो लोग उसमें शामिल थे, वो सारे परेशान हो गए इस बात से। उन्होंने बादशाह की काफ़ी मिन्नतें समाजतें की, लेकिन अब बादशाह जो फैसला कर चुका था उस पर वो डट गया था। अब जब बादशाह छोड़कर जा रहे थे तो दरवाजे के पास पहुंचे ना, पीछे से एक खाक रूप जो झाड़ू दिया करता था इस बादशाह के दौरान, तो भागता हुआ आया और आके पाँव पड़ गए इस बादशाह के। कहा, मेरे हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपकी इतनी देर खिदमत की और आप फिर भी छोड़ के जा रहे हैं। आप ऐसे ना करें, आप वापस सल्तनत के अंदर आ जाएं, आप अपनी बादशाह को दोबारा संभाल लें। ये आपके बगैर ये बादशाह जो है, ये यहाँ के जो लोग हैं, ये सारे नुकसान और सारे ख़राब हो जाएंगे। अब बादशाह जो फैसला कर चुका था उस पर वो डटा हुआ था। अब इसने कहा कि ठीक है, अगर आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मानते, तो मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं नहीं यहाँ रहना चाहता, आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। तो बादशाह ने ये बात का जवाब देते हुए कहा कि देखो ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, तुमने मेरी बड़ी खिदमत की, तो अब मैं अकेला जा रहा हूँ, मैंने पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ धक्के खाने हैं, तुम मेरे साथ क्यों ऐसे ज़लील होना चाह रहे हो? तो इस खाकरूब ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा तो आपके ही साथ जाऊंगा। अब बादशाह को इसकी बात मानना पड़ी और बादशाह ने इसको अपने साथ ले लिया। चलते चलते कुछ डेज के बाद वो किसी दूसरे मुल्क में जा पहुंचे। अब वहां पे क्या सूरत हाल देखते हैं कि वहां पे लोगों का रश इकट्ठा हो रहा है, हजूम इकट्ठा हो रहा है। ये देख रहे हैं तो सुनने में ये आता है कि यहाँ पे जो पहले वाला बादशाह था वो फौत हो चुका है, अब दूसरे बादशाह का चुनाव किया जा रहा है। और चुनाव कैसे होता है? एक परिंदे को छोड़ा जाता है और जब वो उड़कर थक हार कर वो जिसके भी सर पे जाके बैठ जाता है, उसको उसका बादशाह मुंतखब कर लिया जाता है इस किंगडम का, इस मुल्क का। ये अजीब था थोड़ा सा। अब वो जो मैदान था
وہ جو ایریا تھا وہ سارے بھرا جا رہا تھا اور جمع غفیر تھا، اتنا بڑا ہجوم، تو لوگ دوڑ کے آ رہے ہیں، اکٹھے جمع ہو رہے ہیں۔ اب ایسے ہی کیا جاتا ہے، ایک پرندے کو چھوڑا جاتا ہے، وہ پرندہ تھوڑی دیر اڑ کر اب آہستہ آہستہ ایک کنارے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک کونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جہاں پہ اس قد و قامت بادشاہ کے ساتھ وہ خاکروب کھڑا ہوتا ہے، اس کے سر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی شور بلند ہو جاتا ہے اور سارے جو درباری اور وزراء اس کی طرف آتے ہیں، ابھی اس کو موقع بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنی بات کنوے کر پائے۔ اس کو آ کے سلامی دی جاتی ہے، اس کے سر پہ آ کے تاج رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بادشاہت مبارک ہو، آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ لوگ ادب و احترام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں گھٹنوں کے بل۔ اب جب بادشاہ یہ منتخب ہو جاتا ہے تو یہ اس بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ اب یہ کہتا ہے کہ آپ کو بادشاہت مبارک ہو، میں تو پہلے ہی بادشاہ سے بیزار ہوں۔ اب یہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ بادشاہ بن جائیں، مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بادشاہ سے اکتایا ہوا تھا جو بادشاہ ہے، اس نے کہا میں تو پہلے بیزار ہوں، میں صرف تنہائی چاہتا ہوں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ بادشاہ نہیں بننا چاہتے تو میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم میں بادشاہت کروں گا اور رات کے ٹائم میں آپ کے پاس آیا کروں گا۔ اور کہا ٹھیک ہے۔ اب اس بادشاہت کے جب وہ بن کے سیر پر آ کے براجمان ہو جاتا ہے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اسی ٹائم ایک بندہ اپنی کمپلین لے کے آتا ہے، وہاں درباری اپنی شکایت لے کر آتا ہے، اور جب وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، اے حضور والا، میری فلاں شخص نے چوری کی ہے تو اس کو آپ پکڑیں، تو یہ جو بادشاہ ہے یہ فوراً حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کو پکڑ کے لاؤ جس نے اس کی چوری کی ہے۔ وہ جب چور پکڑ کے لایا جاتا ہے تو کہا اس چور کو بھی اور یہ جو آیا ہے اس دونوں کو برابر میں ان کو سزا دی جائے۔ سارے درباری پریشان ہو جاتے ہیں کہ ظالم کو تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن یہ مظلوم بیچارے کو کیوں مل جا رہی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، چوری تو اسی کی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک ایسا آتا ہے، درباری شکایت لے کر آتا ہے، اس کو بھی ایسے سزا دی جاتی ہے۔ اب یہ سارے دن کے کرنے کے بعد جب یہ اس بادشاہ کے پاس رات کو حاضر ہوتا ہے تو کہا اے اللہ کے بندے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو ظالموں کے ساتھ ساتھ مظلوموں کی بھی پٹائی کر رہا ہے، ان کو بھی پٹوا رہا ہے، بے قصوروں کو۔ تم بادشاہ ہو، تم سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ بات سن کر وہ خاکروب، وہ جھاڑو دینے والا، وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے، اب میری بات سنیں۔ بادشاہ کو بڑے پیارے سے لہجے میں جواب دیتا ہوا کہتا ہے کہ وہ پرندہ، وہ ہم کسی میں سے، وہ کسی کے بھی سر پہ بیٹھ سکتا تھا، وہ آپ کے سر پہ بھی بیٹھ سکتا تھا، وہ میرے سر پہ کیوں بیٹھا؟ کیونکہ یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو پیار کی زبان سمجھائی جائے، یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیا جائے، یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی جائے اور یہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو لا کر کے، یہ لوگوں کا ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، شکایتیں لگانا، کمپلین کرنا۔ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ لاتوں کے بھوت کبھی بھی باتوں سے نہیں مانتے،
انہیں ڈنڈا چاہیے. یہ وہ قوم ہے جو ڈنڈے سے بنتی ہے. آپ بھی بادشاہ بن سکتے تھے, آپ کے سر کے اوپر بھی پرندہ بیٹھ سکتا تھا, لیکن نہیں, ان لوگوں کو جیسی یہ رایا تھی, جیسے یہ عوام تھی, ان کو بھی ایک ایسا حکمران چاہیے تھا میرے جیسا, جو ان کو, میں نے تو ساری زندگی جھاڑو دیا ہے, میں نے تو ساری زندگی جھاڑو گھمایا ہے, اب یہ ان کو بھی میں ایسے ہی گھما رہا ہوں تاکہ یہ سدھر جائیں. تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ ملتا ہے کہ کچھ عوام, کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جس طرح کی رایا ہوتی ہے اسی طرح کا حکمران مسلط ہو جاتا ہے. ہم حکمران کوئی برا بلا کہتے ہیں, صرف حکمران برا نہیں ہے, عوام کا بھی بیچ میں قصور ہوتا ہے. عوام بھی ایسے گنونے کام کرتی ہے جس کی وجہ سے جو بادشاہ ہے, جو انصاف کرنے والا ہے, وہ بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے, کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ہے. ہمیں خود کو چینج کرنا ہے تاکہ ہمارے اوپر آنے والے حکمران وہ ہمارے جیسے ہوں, وہ انصاف کرنے والے ہوں,